بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایز اے پیڈیٹیشین، ایز اے بچوں کے ڈاکٹر، ہمارے پاس ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ کسی نہ کسی کمپلیکیشن کے ساتھ آتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کی بیماری ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے کامن ہے، خاص طور پہ ان فیملیز کے اندر۔ اگر کسی فیملی کے اندر ایک یا دو بچے اگر وہ تھیلیسیمیا ہے تو وہ جنریشن بائی جنریشن جو ہے نا وہ فیملی کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان تھیلیسیمیا کے بچوں کا جو ریشو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یا بدقسمتی کے ساتھ تھیلیسیمیا کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ یہ ایسی خون کی بیماری ہے جو قابل علاج ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر والدین کم سے کم توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور والدین کا سب سے زیادہ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا اگر ہم آپ سے علاج کروائیں تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کا خون لگنا بند ہو جائے، اس کا خون لگنا بار بار لگنا بند ہو جائے۔ یقیناً یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر خون بچوں کا جلتا رہتا ہے، سڑ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ کچھ بچے اس کی پھر مختلف ورائٹیز ہیں۔ پھر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ فلاں ہمارے خاندان میں تھیلیسیمیا تھا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو تو کبھی خون نہیں لگا، لیکن ڈاکٹر نے اس کو تھیلیسیمیا بتایا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک کامن جو ہے نا وہ متھ ہے، کیونکہ تھیلیسیمیا کے مختلف ٹائپس ہیں۔ کچھ بہت زیادہ شدید بیماری ہے جو کہ ارلی ایج کے اندر 2-3 مہینے کے بعد ہی پریزنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، جس میں خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 2 سال کے اندر اندر جو ہے نا وہ پریزنٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی تھیلیسیمیا کی جو 2 سال کے بعد 6 سال کے درمیان جو ہے نا وہ جو اس کے اندر یہ سائن سمپٹمز آتے ہیں۔ کچھ ایسی ہے جو لائف لانگ رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو خون کی کمی ہے وہ بہت مائنر ہوتی ہے، جو باڈی کے اندر کوئی بہت زیادہ شدید قسم کی چینجز نہیں لاتی۔ تو اس لیے صرف یہ نہیں سوچنا کہ فلاں تھیلیسیمیا تھا تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے بچے میں تھیلیسیمیا کی کون سی ورائٹی ہے اور اس کی شدت کتنی ہے اور اس کس ایج کے اندر اس کے سائن سمپٹم ظاہر ہوئے تھے۔ یہ ایک بڑا جو ہے نا اہم چیز ہے، اور ان کیٹاگری کے حساب سے ہی تھیلیسیمیا کا علاج ہے۔ گو کہ تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو والدین کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے۔ آئے دن جو ہے نا خون لگوانا، خون کوئی دیتا نہیں ہے۔ جو جتنی بھی NGOs ہیں وہ مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 ٹائمز خون عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں تاکہ سسٹم چلتا رہے۔ لیکن اس سے اور ساتھ ساتھ جیسے خون لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی پیٹ کا بڑھ جانا، کبھی جو ہے نا وہ چہرے کے اندر تبدیلی ہے، جسم کے اندر تبدیلی ہے، قد چھوٹا رہنا، یہ کامن جو ہے نا فیکٹرز ہیں۔ خون ناک سے خون آنا شروع ہو گیا یا کسی جسم کے کسی حصے سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے، اور اس کا اصل علاج خون لگوانا نہیں ہے، نہ ہی ٹیبلٹ، دوائیاں، ٹیکے ہیں۔ اس کا اصل علاج جو ہے وہ خون کا جو گدا ہے وہ چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر کچھ سینٹرز ہیں جو کہ یہ اس تھیلیسیمیا کی بیماری کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیونکہ 8 مئی جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کے اندر لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ تھیلیسیمیا ہے کیا۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ لاز جو ہے نا وہ اپلائی کیے ہوئے ہیں کہ شادی سے پہلے ہر بندے کا، ہر بیٹا اور بیٹی کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، تاکہ آنے والی جنریشن اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکے۔ اگر یہ ٹیسٹ کرواتے ہوئے، لیکن ہماری سوسائٹی ٹیسٹ کروانے کے اندر بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے اور اس کو جو ہے نا فالو نہیں کرتے۔ اگر فالو کر لیں تو ہم اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس کا اونلی سلوشن، کیونکہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں ہڈی کا گدا بدلنا اور ہر والدین کے لیے بڑا جو ہے نا مشکل کام ہے۔ کچھ افورڈنگ فیملیز کو 5-2% جو ہے نا کروا سکتے ہیں، اور اس کے بھی ریزلٹس ہر پیشنٹ کے اندر 100% نہیں ہیں۔ 40-50 لاکھ لگانے کے بعد بھی 100% ریزلٹس نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان کی پریونشنز کے اوپر غور کرنا ہے۔ ان فیملیز کے اندر جن کے اندر تھیلیسیمیا مائنر ہے یا چھوٹی کیٹیگری کا ہے، تو ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ اپنے بچوں کی جو شادیاں ہیں وہ اپنے فیملیز کے اندر نہ کریں۔ باہر بھی کریں تو سب سے پہلے ان کا ٹیسٹ لازمی کرائیں، تاکہ وہ مائنر ایک جگہ پہ رک جائے۔ کیونکہ اگر کم تھیلیسیمیا والی شدت والا جو بچہ ہے، ماں ہے یا لڑکا ہے،
ایسے تھیلیسیمیا سے اسی کیٹیگری کے تھیلیسیمیا کے ساتھ شادی ہوگی تو بچے جو ہے وہ بڑی شدت والی بیماری کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ تو اس کا واحد حل پریونشن ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اس ڈیزیز کی شدت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ آپ ان والدین کا جو ہے نا وہ سوچیں، والدین کی حالات کا دیکھیں، جو اگر ایک سائڈ پہ غربت ہو اور 2 سے 3 بچے گھر کے اندر تھیلیسیمیا کے ہوں، یا سمپل ایک بچہ بھی تھیلیسیمیا کا ہو، تو اس کے اندر آنے والی پیچیدگیاں اس کی زندگی کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے، ان کی دوسرے بچوں کی زندگیوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، آئے دن اس کو انفیکشن، آئے دن اس کو بلڈ لگوانا، آئے دن اس کی ڈیزیز کی کمپلیکیشن کے لیے ڈاکٹروں کے چکر لگانا، آج کل کے دور کے اندر مہنگی دوائیاں، مہنگے ٹیکے، مہنگی جو ہے نا وہ میڈیسن لگوا کے مہنگے ٹیسٹ کروانے کے بعد جا کے رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے، رزلٹ 0% ہوتا ہے۔ مطلب بیماری کو ٹریٹ، کچھ اتنے ٹیسٹ اور اتنی دوائیوں کے باوجود بھی بیماری کا علاج 0% ہے، وہ صرف اس کی وقتی طور پہ کمپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے کے اندر، ہماری سوسائٹی کو اویئرنس ہونی چاہیے کہ اپنے بچے اور بیٹی کا ٹیسٹ لازمی کروائیں تھیلیسیمیا سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ تھیلیسیمیا سے پاک ہو، تھیلیسیمیا جیسی موذی مرض سے محفوظ ہو۔ السلام علیکم۔